بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم. ولد المتصل إلى الإمام همام الحارث المسدد أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا الله بعلومه وخيوطه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الشهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شاء كثير فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يشرك من عملك شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اعرابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں، کہ ہجرت کرے کہ میں فرض ہے یا نہیں ہے، ہجرت کروں یا نہ کروں. تو آپ نے فرمایا وہ حق کھانا حاصل یاد رکھو کہ اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہجرت کرنا آسان بات نہیں. محلہ کا مجبوریت تو اپنی صدقہ کا حق ہے. اس لیے تمہارے پاس کوئی حقوق ہیں جن کا صدقہ تم ادا کرتے ہو. اعلیٰ نام کہا ہے اعلیٰ عمل میں بڑا اجتماع تو آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو دین پر من بڑا جہاد بستیوں کے پیچھے. جہاد زبانی یہاں پر باہر کو کہتے ہیں سمندر کو اور باہرا کہتے ہیں بستی دریا. تو یہ جمع ہوتی تھی یعنی تم اپنی بستیوں کے ہماری بستیوں کے پیچھے جہاں رہتے ہو وہیں پر رہ کر عمل کرتے رہو. تو ان اللہ علیہ صرف اپنے عملی کا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر تم نے ہجرت نہ کی. تو اس حدیث میں آپ نے ان صاحب کو ہجرت کرنے سے روک دیا. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب فتح مکہ ہو چکا تھا اور فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی. ظاہر کا بعد پر وہ حکم آ چکا تھا جو فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی فرضیت باقی نہیں رہی. تو بعض لوگوں نے مجھے حدیث یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے اس لیے آپ نے ہجرت سے روک دیا کہ تمہاری کوئی مشکل ہوگی تم اپنی جگہ پر رہو دین پر عمل کرتے رہو. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں یہ ہے تو فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ لیکن ہجرت کی فرضیت اس صورت میں تھی جب کہ آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے دین پر مکمل طور سے عمل نہ کر سکے تو ہجرت پر. اور یہاں اسی لیے آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے اونٹ ہے جن کا تم صدقہ دیتے ہو. انہوں نے کہا میں دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہیں عمل کرتے رہو. اس کے معنی یہ کہ یہ ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پر ان کے لیے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس واسطے آپ نے ہجرت سے منع کر دیا کہ بھائی ہجرت کرو گے تو بہت معاملہ ہے مشکل معاملہ ہے تو اپنی جگہ پر دین پر عمل کرتے رہو. تمہارے دل میں ہجرت پر نہیں ہے کیونکہ تم اپنے دین پر وہاں رہتے ہوئے بھی عمل کر سکتے ہیں. جی باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهم كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجرعة وليس عنده جرعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مع شاتين نصفي صلاتان وعشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجرعة فإنها تقبل منه الجرعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين.
ومن بلغ عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي ساقين و20 درهما. ومن بلغ صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو ساقين. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليس عنده بنت مخازن فإنها تقبل منه بنت مخازن ويعطي معها 20 درهما أو ساقين. باب زكاة الغنم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله به رسوله، فمن سئل من المسلمين على بديها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دون من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخازن أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها درعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زاد على 20 و100 في كل 4 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في قائمة إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زاد على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زاد على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زاد على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت قائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي رقة ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طریقہ ہے جو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جس میں زکات کا مکمل حساب اور شرح بیان کی گئی ہے. اس کے مختلف حصے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ یہاں پر حدیث کی روایت میں وہ بیان کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب له هذا الكتاب، یہ تحریر ایک ترتیب تھی لما وجہہ للبحرین، جب حضرت انس کو بحرین روانہ کیا تو بحرین روانہ کیا تھا، وہاں سے حاکم بنا کر اور جانا کرے گا کاموں کو. تو اس وقت میں یہ کتاب سے کرتی تھی، یہ تعلیم سے کرتی تھی تاکہ اس کے حساب سے وہاں پر لوگوں سے زکات وصول کریں. اور اس میں تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہوا تھا جہاں بھی فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. مسلمانوں میں سے جس سے مطالبہ کیا جائے زکات کا علاوہ اپنے اس کے طریقے کے مطابق تو جو تو وہ زکات ادا کرے. اور ہمیں اس کو بھی رکھا ہوگا، اور اگر کسی سے مطالبہ کیا جائے اس سے زیادہ تھا بڑھائی جاتی پھر وہ نہ آگے پر پہلے اونٹوں کا نصاب بیان کیا ہے. چوبیس اونٹ یا بیگ ویسے مسجد فمادونہا من الغنم من کل 50 شاة، کہ جب اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ 24 تک ہو تو ہر 5 پر ایک بکری باقی 24 تک، یعنی 5 پر ایک بکری، 10 پر 2 بکری، 15 پر 3 بکری، 20 پر 4 بکری. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخازن، 25 تک پہنچ جائے تو پھر 35 تک ایک بنت مخازن منتخب بنے. یہ جو فمادونہا من الغنم ہے، جو ہے عبارت 24 اونٹوں میں
یا 24 سے کم ہے، بکریوں میں سے ہر میرا گھر میں کل 25 تک تو زکات ادا کی جائے گی، وہ بکریوں سے ادا کی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ فمادونہ کا تعلق ہے اربعین مشری، اربعین مشری فمادونہ، اور آگے میرا غنم کا تعلق ہے جس سے زکات ادا کی جائے گی وہ ہے غنم، اور ان میں سے ہر 5 پر ایک بکری۔ جب 35 تک پہنچ گئی تو اس میں 25 سے 35 تک ایک بنت بحال ہے الٹا، تو بلغت سے ختم و کراتی ہے رقم سے ورگ ہے 45 تک یہاں بنت لبون، 36 سے 45 تک بنت لبون ہے، تو اذا بلغت 70 و 40 40 پہنچ گئی تو کتنی 60 تک کیا بقیہ حصہ تم کرو فصل جمع، تو اس میں حصہ والی ہے، اور حصہ کرو فصل جمل یعنی یہ حصہ کہتے 3 سال کے اونچی، جو 3 سال کی عمر کی ہو گئی ہو اور 34 سال میں داخل ہو گئی ہو اس کو حصہ کہتے ہیں۔ وہ ترو قتل جمل یعنی وہ ایسی اونٹنی ہے کہ جو اونٹ کے ساتھ جفتی کرنے کے لائق ہو، تروقہ سبانا جفتی کے لائق، تو 3 سال کی جب ہو جاتی ہے اونٹنی تو وہ جفتی کے لائق ہو جاتی ہے، تو اس لیے ترو قتل جمل اس کو کرتا ہے۔ تو اذا بلغت واحدۃ و 60 جب 60 سے بڑھ جائے تو 75 تک اس میں جزا ہے، 4 سال کا۔ فإذا بلغت یعنی 70 لاکھ صحیح، اور جب 73 سے 90 تک ہو تو اس میں فقیہ بنتا لگے، 2 بنتے لگے۔ فإذا بلغت 91 لا 20 وقتہ، تو جب 91 ہو جائیں اور 120 تک تو اس میں 2 حصے واجب ہے اور قتل جمل۔ فإذا زاد على 20 وقتہ، جب 120 پر جاتی ہو جائے تو بالکل 40 کا بالکل لبن اسی کو 50 نہ کرتا، تو ہر 40 پر ایک بنت لبن اور ہر 50 پر ایک حصہ۔ تو یہ 120 تک کا جو نصاب یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ مجمع علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ 120 پر کیا ہو جائے گا، 2 حصے والے، لیکن 120 سے آگے کے بارے میں شافعیہ اور حنفیہ میں اختلاف ہے۔ شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر 40 پر بنت لبون اور 50 پر حصہ ہے، کیا مانا کہ جب 120 سے آگے بڑھ گئے تو 130 جب ہو جائیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ 130 میں کتنے 40 ہیں کتنے 50 ہیں، تو دیکھا جائے گا 130 کو اگر تقسیم کرو تو اس میں 2 40 ہیں اور 1 50 ہے نا، تو 40 40 80 اور 50 130، تو 2 40 ہیں 1 50 ہے، لہٰذا 2 40 ہونے کی وجہ سے 2 بنتے لگو اور 1 50 ہونے کی وجہ سے 1 تو جب 140 میں پہنچ گئے تو وہاں کتنے ہیں، 2 50 ہیں اور 1 40 ہے، تو 2 حصے 1 بنتے لگو۔ 160 پر پہنچ گئے تو اس میں چار 40 ہو گئے، 4 40 ہو گئے تو 4 بنتے لبون آ گئے۔ 170 میں 3 40 اور 1 50 ہو گیا ہے نا، تو ہر ایک دہائی پر کچھ 40 ہوں گے کچھ 50 ہوں گے، جس سے 40 ہوں گے اس کے بنتے لبون، جس سے 50 ہوں گے اس میں یہ ہے ان کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 120 کے بعد استیناف ہوگا۔ استیناف کے بعد کیا،
تو 120 پر 2 حصے بازی ہوئے تھے نا. اب اس کے بعد پھر ہر 5 پر 1 بکری, 125 پر 2 حصے 1 بکری, 130 پر 2 حصے 2 بکری, 135 پر 2 حصے 3 بکری, 140 پر 2 حصے 4 بکری, اور پھر 45 پر جا کر 1 بنت مقام. سمجھ گیا؟ بنت لبون نہیں آئے گی اس میں, بنت مقام آ گئی. اور جب 150 پر پہنچے تو 3 گھنٹے. سمجھے؟ یہ استناف ہوا, لیکن استناف سے ناقص ہوا کیونکہ 100 بنت لبون نہیں آئے گی. پھر 150 پہنچنے کے بعد پھر استناف ہوگا, اور وہ استناف سے شامل ہوگا, یعنی ہر 5 پر 1 بکری, اور 25 تک ہو گئی نا 4 بکریاں. 25 کے بعد بنت مخاض, یعنی 25 کے مطلب 75, 75 کے بعد بنت مخاض, اور جب 45 پر پہنچے گی یعنی 85 پر تو بنت لبون, اور پھر جب 200 پر پہنچ جائیں گے تو 4. سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد ہمیشہ استناف سے کامل ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیشہ استناف سے کامل ہوتا ہے. یہ ہے محمد صالح کا مسئلہ, اور ان کا یہ مسلک معقول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, جو امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے. اور اس میں 120 تک کا نصاب بیان کرنے کے بعد پھر الفاظ یہ ہے کہ سمت تعاد الفریضۃ الی اول الفجر, سمت تعاد الفریضۃ الی اول الفجر, کہ پھر فریضہ جو ہے وہ لوٹایا جائے گا بالکل اول تعداد کی طرف, یعنی جیسے کہ 5 پر 5 پر ہوتی ہے. تو امام مصطفیٰ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو. اور جہاں تک حدیث کے باب میں تعلق ہے جس میں فرمایا گیا کہ کل اربعین بنت لبون اور کل 50 حصہ, تو حضرت باب اللہ فرماتے ہیں کہ استناف کے نتیجے میں بھی, استناف کے قابل حصہ ہے, اس میں کثر کو اگر حفظ کر دیا جائے تو اس استناف کے اندر بھی یہی صورت بنتی ہے. یہاں 40 کے بعد بنت لبون آ جاتی ہے, اور 50 کے بعد استناف پال, یعنی استناف کے بعد بھی یہی صورت بنتی ہے. اس کا وہ حساب معتبر نہیں جو امام شافعی کہتے ہیں, بلکہ استناف کے نتیجے میں جب ہر 40 کے اوپر بنت لبون آ جائے گی, ہر 50 پر ایک آ جائے گا, جبکہ استناف کامل ہوگا. استناف ناقص میں نہیں ہے, لیکن استناف کامل کے اندر ہی آتا ہے. زیادہ اس میں اور اس میں کوئی بڑا تعاون نہیں. سمجھے نا؟ اب آگے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 4 اونٹوں سے زیادہ نہیں ہے پلے کا دیا صدقہ, تو اس میں صدقہ واجب نہیں. اللہ النساء رفوا, اللہ یہ کہ اس کا مالک خود اپنے مرضی سے دینا چاہے نقلی طور پر تو دے دے. پیدا غلط ہم سب ایسے ہو دیا چاہتے, اور پھر صدقہ سے غلط. اور بکریوں کا جو صدقہ ہے اس کی آگے تفصیل بیان فرمائی ہے. جو بیچاری بکری جو ہے مسکین جانور ہے تو اس کی زکات بھی آسان ہے. سارے مسیحا علاقہ 40 بکریاں ہیں تو 120 تک 1 بکری ہے. اور 120 سے اگر زیادہ ہو جائے 200 تک تو 2 بکریاں ہیں, اور 200 پر زیادہ ہو جائے 300 تک تو 3 بکریاں ہیں, اور اس کے بعد 300 پر اضافہ ہو جائے تو ہر 100 پر 1 بکری. پیدا کھانا صاحبہ کو رضی ناقص میں روپئے رکھا, اگر کسی کی صاحبہ بکریاں وہ 40 سے کم ہو تو 700 باندھے گا. اس کے اوپر مطلب یہ کہ اگر 40 سے 1 بکری بھی کم ہو پلیٹ کا پیا کرنا, اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے. اللہ انسان اور پھر ریخا سمانا چاندی, ورق اور ریخا دونوں چاندی کو کہتے ہیں. اس میں 40واں حصہ ہے. اگر وہ
190 ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، 190 درہم تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ نے کہا 200 درہم کے بعد زکات واجب۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات وروان ولا تزني إلا ما شاء تصدق. بسنة المتصلين إلا إلى الإمام الحافظ بن حجة أبي بكر في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني جماعة أن حسن حدثه أن مرة رضي الله عنه وعنهم كتب له تسليم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات وروان ولا تزني إلا ما شاء تصدق. یہ فرمایا کہ کچھ صحیفے میں تو صدیق اکبر نے رسالت کو ذکر کیا تھا، اس میں یہ حکم پہ مذکور تھا کہ صدقت حریمت کہ زکات میں نہ نکالا جائے گا کوئی ایسا جانور جو بہت ہی برا ہو، حریم بڑھاپے سے انتہا کو پہنچا ہوا ہو، ولا ذات و عذاب اور نہ کوئی ایسا جانور، آواز سنا ایپ والا کوئی جانور جس کا آپ کو مثلا کام کٹا ہوا ہو گیا وغیرہ، بلا صحیح سن اور نہ یعنی نہ نہیں نکل لیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں جب سے جن جانوروں کی زکات نکالی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری مادہ ہے، مؤنث ہے، تو پھر زکات کی مؤنث کی چلی جائے گی، مذکر سے نہیں، یہ مطلب ہے۔ البتہ اگر وہ جانور ہی سارے کے سارے نر تو پھر نر لینے میں کوئی آزاد ہے، اللہ ماشاء متصدق، اور البتہ اگر کوئی متصدق بھی چاہے کوئی ایسا جانور لینا جو نر کا مثلا تو وہ لے سکتا ہے، یعنی اس وقت جب سے متصدق یہ سمجھے کہ فقراء کی مصلحت اس میں ہے کہ نر لیا جائے، نمازہ نہ لی جائے، تو اس صورت میں وہ نر بھی لے سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر اس نے ساری کی ساری مادہ لے لی نا، نر کوئی ہے تو اس صورت میں ان بکریوں کے بڑھوتری کا امکان نہیں رہے گا، اس واسطے وہ اگر فقراء کی مصلحت سے نر لینا چاہے تو نر لینے کی گنجائش ہے۔ جی باب أخذ العناصر الصدقة. وفيه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال لي حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال أبو بكر والله لو منعوني على خمس أن يردونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعنا. قال عمر وما هو إلا أن رأيت أن الله كان حفظ الصدر أبي بكر في القتال فعرفت أنه الحق. یہ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ بنا کر بکری کا بچہ بھی حضور کو دیتے ہوں گے اور مجھے روک دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا۔ اس سے امام بخاری استدلال یہ کر رہے ہیں کہ بکری کا بچہ بھی دیا جا سکتا ہے، 4 مہینے کا بچہ، انعام کہتے ہیں اس بچے کو جو 4 مہینے کا ہوا، تو 4 مہینے کے بچے کا بچہ بھی زکات میں دیا جا سکتا ہے۔ اس پر یہ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب اخذ عناصر الصدقہ، لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ 4 مہینے کا بچہ جو ہے وہ زکات میں نہیں قبول ہو سکتا۔ اور ادھر صدیق اکبر کا جو جملہ ہے کہ لوگ منعونی عناصر، کہ اگر ہم سے ایک عناصر بھی مجھے منع کر دیں گے تو میں قتال کروں گا، یہ مبالغے کے طور پر مراد یہ نہیں کہ بکری کا بچہ واپس دیا جاتا ہے زکات میں، بلکہ یہ مبالغے کے طور پر کہا کہ بکری کا بچہ بھی اگر میں چھوڑوں گا نہیں اگر واجب ہو تو بعض روایتوں میں جہاں پر آتا ہے وَلَوْ مَنَعُونِي عناصر کے بچے، کہ اگر وہ ایک رکھی بھی جو حضور کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کرے تھے تو قتال کروں گا، تو ظاہر رکھی تو زکات میں نہیں دی جاتی، لیکن وہ مبالغے کے طور پر بات کہی گئی ہے، ایسی مبالغہ یہاں پر جی۔ باب لا تؤخذ كرائم وأموال الناس بصدقة. وبه قال حدثنا أمية بن مصعب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية
عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فلتكن اول ما تدعوهم اليه عباد الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم فاذا قالوا بها فخذ منهم وتلقى كرائم اموال الناس. یہی سے پہلے گزر گئی ہے آخر جملہ اس کا ہے وتوقع کرائم اموال الناس. بچو لوگوں کے نفیس مال سے، یعنی ایسا نہ کرو کہ جس سے بھی اعلیٰ درجے کا مال ہے ان کے پاس وہ تو تم لے جاؤ زکات میں، اور گھٹیا قسم کا مال ان کے پاس چھوڑ دو. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جب زکات وصول کرو تو ہر قسم کا مال دو، درمیانہ بھی لو، اور جب اس میں درمیان کی کثرت ہے تو گھٹیا بھی لو، اعلیٰ کی کثرت ہے اعلیٰ بھی لو. مطلب یہ ایسا نہ کرو کہ چن کر جو اچھا مال ہے وہ لے جاؤ اور گھٹیا مال دو. جی باب ليس فيما دون 5 ذوي صدقه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد المازني عن ابي الخدري رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذوي من التمر صدقه وليس فيما دون 5 أباق من الورث صدقه وليس فيما دون 5 ذوي من البر صدقه. باب زكاة البقر. وقال ابو حميد رحمه الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جوار يجعلون يرفعون اصواتهم ثم تدعو البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد عن المعروف بن سويد عن ابي بكر قال انتهيت اليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او الذي لا اله غيره او كما حلف ما من نبي تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤتي حقا الا اوتيتها يوم القيامه اعظم ما تكون واسمنه باخطافها وتنبه بقرونها كلما جدت عليه اخرى غدت عليه اولى حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب زكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران القرابة والصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عن مالك يقول قال أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إلي بيرها وكانت مستقبل المسجد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب الماء فيها تجري. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن أحب أموال إلي بيرها وإن خلافة الله أرض برها وشكرها عند الله فمعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ ذلك مال واضح فقد سمعت ما قلت وإني أراك جعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلنا أبو طلحة في قاربه بني عمه تابعه روح وقال يحيى وإسماعيل عن مالك وائس بالله. باب زکات علی الأقارب. رشتے داروں کو زکات دیں تو بتانے کا منظور ہے کہ رشتے داروں کو بھی زکات دی جاتی ہے. حنفیہ کے یہاں اتنا فرق ہے کہ جن لوگوں سے رشتہ ہے ولاد کا یا رواج کا ان کو نہیں دیا جاتا، باقی سارے رشتے داروں کو دیا جاتا. ولاد کا رشتے تو مانا یہ کہ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا اور اولاد باپ کو نہیں دے سکتا. اور رواج کے رشتے تو مانا یہ کہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. باقی جتنے رشتے دار ہیں ان سب کو زکات دیا کرتی ہے. بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، ان سب کو زکات دیا. بلکہ نہ صرف یہ دی جا سکتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد کرنا فرمایا کہ لہو اجران، جو شخص اپنے اقارب کو زکات دے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک قرابت کا اور ایک صدقہ دینے کا بھی اور صلہ رحمی کرنے کا بھی.
اپنے اقرار کرنا. تو دوہرا سوال. اب اس میں جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے یہ بار بار آئے گی آگے. یہاں پہلی بار آئی تفصیل کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی. حضرت انس کی روایت سے یہاں پر نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کان ابو طلحہ کا اکثر انصاری بالمدینہ کی مالا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے مدینہ پر. وہ نقلستانوں کی وجہ سے ان کے بہت سے نقلستان تھے اور باغات تھے کھجوروں کے, اور سارے مدینے میں ان سے زیادہ کسی اور سے باغ نہیں ہو گئے. وکان افضل اموالی الیہ بیرو تھا, اور جس سے ان سے جائیدادیں تھیں اور جس سے ان کے مال سے ان میں ان کو سب زیادہ محبوب تھا بیرو تھا. یہ بیرو تھا جو ہے ایک کنواں تھا. بیر جو میں نے کنواں تھا اس کا نام, اور یہ اصل میں کنواں تھا باغ کے درمیان واقع تھا. باغ بیٹا اس کے ساتھ وکانت مستقبل مسجد, اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب الماء فیہا فیہ, آپ اس میں تشریف جایا کرتے تھے اور اس کے اندر جو بہترین صاف ستھرا پانی ہوتا تھا اس کا وہ کیا کرتے تھے اس کنویں کا. یہ جو میں نے بیر و خاص کو پڑھا یہ ایک روایت ہے کہ بیر ہے یہ کنویں کے معنی میں اور خاص اس کا نام ہے. اور بعض روایتوں میں اس کو بیروحا باپ کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. اس صورت میں اس کے معنی کنویں کے نہیں ہے بلکہ بیروحا پورا کا پورا یہ علم ہے, نام ہے اس کنویں کا اور اس باپ کا جو وہاں پر واقع ہے. اور کہتے ہیں جو حضرات اس کو بیروحا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی قبیلے کا نام تھا کسی زمانے میں, اسی کے نام پر یہ باپ بیروحا کہلایا ہے. لیکن ہمارے زیادہ تر مشہور جو ہے وہ بیروحا ہے. یہ اور یہ بیرو ابھی طلحہ بھی کہا جاتا ہے. اور مسجد نبوی تو بالکل سامنے واقع تھا, اور ایک زمانے میں اب تو وہ حصہ جس میں یہ بیروحا واقع تھا یہ خود مسجد کا حصہ بن گیا مسجد نبوی. لیکن ایک زمانے میں یہ مسجد سے باہر تھا اور ایک سے زائد مرتبہ ہمیں وہاں پر اسی کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق. اور یہ اس زمانے میں زائرین کے لیے عمارت کی استعفا بندی کراتی. آج استعفا خان صاحب مرحوم یہاں کراچی میں تاجر تھے, انہوں نے وہ عمارت بنا کر وقف کر رکھی تھی زائرین کے. تو ابتدائی مرتبہ ہمیں وہاں ٹھہرنا کا موقع ملا. اسی عمارت کے نچلے حصے میں یہ کنواں واقع اور اس کا پانی واقع بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا, آپ وہاں پر اچھی لے جایا کرتے تھے. اس کے بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو یہ سارا حصہ جو ہے اب یہ مسجد کے اندر آ گیا. تو آگے ہم طرف فرماتے ہیں کہ فلما انزل قابل آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بر کا مقام تو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے. تو اس وقت صحابہ کرام نے بڑی مسابقت کی ہے, بڑے بڑے واقعات بتائے کہ ہر صحابی نے یہ دیکھا کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا.
تو سر کاما ابو طلحہ ابو طلحہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن ترجو تحتكم بما تحبون وان احب ابوالي الي يزورها. میرا معمول سب سے معمول مال جو ہے دے رہا ہے. وانها صدقه لله اور میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دل کا مقام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے محبوب والوں کو خرید نہ کرو. اور جو گر رہا وہ رک رہا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی نیکی اور اس کا اجر ذخیرہ ہوگا میرے لیے آخرت میں اللہ کے پاس. تو وہاں یا رسول اللہ یہ تو ہرا کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ اس کو رکھ دیں جہاں چاہیں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے جیسے آپ کی رائے بنائے اللہ تعالیٰ. یعنی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس کو کسی بھی مصرف خیر میں سب فرمائیں. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں بق ہے بعض میں بق دو مرتبہ. یہ ایسی موقع بولتے ہیں جیسے کہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں واہ واہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے کسی عمل کی تعریف کرتے ہوئے. اور اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے یا تو بق یا بقیر بقیر دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. یہ بہت اچھا تم نے کیا باہوا ذالک کا معلوم راجع. یہ تو بڑا نفع والا مال ہے کا معلوم دو مرتبہ یہ بڑے نفع والا مال ہے اور تم نے جو یہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ بڑی اجر کی بات ہے. یہاں تو راجع ہے اور بعض روایتوں سے راجع کی وجہ راہ ہے. ذالک کا معلوم راہ ہے اس صورت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ مال تو آنے جانے والا ہے. راہ سنانا چلا جانے والا لہٰذا اس کو اپنا روک کے رکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. مال تو آتا جاتا رہتا ہے تو تم نے اگر یہ صدقہ کیا تو بہت وقت سمے تو معقول تھا اور تم نے جو بات کہی ہے وہ میں نے سن لی. یعنی تم نے جو مجھ سے جو فرمائش کی ہے تو میں اس کو کسی مطلب کا خیر میں لگا دوں تو میں نے سن لیا. لیکن وہی ارا حد تک اعلیٰ بالحقربی میری رائے ہے کہ تم اس کو رکھ دو اپنے رشتے داروں میں. یعنی اس کا جو نفع ہے وہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرو. بقال مطلحہ کا حق علیہ مطلحہ نے فرمایا کہ میں ایسا ہی کروں گا. فقط ابو طلحہ اپنی اقاربی ہو گئی تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے اقارب میں رشتے داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس کو تقسیم کیا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر یہ ہدایت دی کہ بھائی تم اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اقارب پر خرچ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ اقارب پر خرچ کرنا صدقے کے اندر وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے اچانک کو دیا جائے. اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ صدقہ نافلہ میں اگر یہ بات ہے تو صدقہ واجبہ میں بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے اقارب کو دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اجانب کو دینا. سمجھ گئے بھائی؟ تو باقی حدیث کے متعلق اور بھی متاثر مسائل ہیں کہ وقت وغیرہ کے متعلق اور میراث وغیرہ کے متعلق لیکن وہ آگے سفر افواہ میں ہم بخاری کو آگے ذکر کریں گے وہاں پر سے دکھائے گا. جی
تغيثكن أكثر أهل الناس. فقلنا بما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن العديد فما رأيت منا أخشى كأخذ ودين أذهب للب رجل الحاكم من إحداثن يا معشر النساء. ثم انصرف لما صار إلى منزل جاءت زينب أم بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أجل سيالك. فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي ولد فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں شروع میں تو وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نماز عید سے متعلق ہے، نماز عید کے بعد آپ نے خواتین کو بات فرمایا تھا اور ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا بما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثكن. جتنی چیزیں ناقص العقل والدین ہیں ان میں سے کوئی میں نے نہیں دیکھی جو کسی عقل مند آدمی کے عقل کو اس طرح ظاہر کرنے والی ہو جیسے بڑے سے بڑا عاقل، بڑے سے بڑا سمجھدار، صاحب اقتدار، مقتدا اگر عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو سارا اس کا عقل اور حضر جو ہے دھرا ہے۔ مکالمہ سے فلاطون علی شکیل لیکن اسی کے شورے سے ٹوٹا شرارے افلاطون۔ تو یہ اتنا ہی عقل مند ہو، عالم ہو، کچھ ہو، لیکن تم جو ہو اس کی عقل کو ظاہر کر دیں گے۔ تم من کرا اس کے بعد جو نصیحت کرنے کے بعد آپ واپس سے سیکھ رہے ہیں۔ فلما سارا علاقندی جب آپ اپنے گھر میں واپس تشریف لے آئے تو جانا جات زینب امراۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ یعنی جن کا نام زینب تھا وہ آئیں تو تأذن علیہ اجازت مانگی۔ فقیل یا رسول اللہ حاضری زینب، تو آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ عبداللہ یہ زینب آئی ہے۔ فقال ایوس گیا ہے، تو آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ زینب جمع زینب، کیونکہ زینب نام کی بہت سی تعبیرات ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا نام بھی زینب تھا، ایک اہلیہ کا نام، بلکہ دو اہلیہ، دو ازواج مطہرات کا نام زینب تھا۔ تو اس سے پوچھا کون سی زینب؟ فقیر تو جواب دیا گیا کہ امراۃ ابن مسعود۔ قال نعم اذن لها، بلا لو ان کو فاذن لها۔ قال انہوں نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ یا نبی اللہ انک امرت اليوم بالصدقہ، آپ نے آج صدقے کا حکم دیا ہے۔ وکان عندی حلی الجی، اور میرے پاس کچھ میرا زیور تھا۔ فاردت ان اتصدق به، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو صدقہ کروں۔ فزعم ابن مسعود، تو میرے شوہر حضرت مسعود نے کہا انہ وولدہ احق من تصدق،
بھی آئی. میں نے کہا بھائی اگر صدقہ کرنا چاہتی ہو تو میں خود اور میرے اولاد یہ زیادہ حقدار ہیں صدقے کے بنسبت سے کہ تم باہر کے لوگوں کو صدقہ کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا صدقہ عبداللہ رسول نے سچ کہا زوجکی و ولدکی احق من تصدقت به علیہ. تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد زیادہ حقدار ہے ان لوگوں میں جن کے اوپر تم صدقہ کرو. تو آپ نے شوہر کو صدقہ کرنے کی بھی اجازت دی اور اولاد کو صدقہ کرنے کی بھی اجازت دی. حنفیہ کے نزدیک یہ معمول ہے صدقہ نافلہ کا. صدقہ نافلہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ اولاد کو، اولاد باپ کو دے سکتے ہیں. لیکن صدقہ واجبہ جو ہے وہ حنفیہ کے نزدیک زواج اور ولاد کے رشتے میں نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. اور امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے. اسی بات سے وہ اس بات میں حدیث کو لائے. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہاں حضور نے کوئی قید نہیں لگائی تو بھائی اگر صدقہ واجبہ ہے تو نہیں دے سکتی، تو صدقہ نافلہ ہے تو دے سکتی ہو. بلکہ آپ نے عبداللہ مسعود کی تصدیق کرتے ہوئے مطلق فرمایا کہ تم یہ زیادہ حقدار ہے. ارے سمجھے نا. اور حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اولاد اور باپ کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انت و مالک یہ ابھی تو اس کے املاک جو ہیں وہ باہر مشترک رہتی ہیں. لہٰذا باپ کا بیٹے کو دینا ہے، بیٹے کا باپ کو دینا ہے، ایسے ہی جیسے ایک جیب سے دوسری جیب میں رکھ ڈال دیا. میاں بیوی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے املاک میں اگرچہ املاک تو ہے متمیز، لیکن ان کے آپس میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ ایک کمال دوسرے کمال بن جاتا ہے. اس واسطے وہاں پر بھی یہ صورت نہیں ہے. لہٰذا حدیث باپ کو بڑی آسانی سے معمول کیا جا سکتا ہے. کائے پر صدقہ نافلہ. جی باب ليس للمسلم في فرسه صدقة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمسلم في فرسه وغلامه صدقة. یہ جو فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں کوئی صدقہ نہیں. تو گھوڑا اگر اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، سواری کرنے کے لیے، اس پر اجماع ہے کہ اس پر نقاب نہیں. اور اگر گھوڑا تجارت کے لیے ہے، بیچنے کے غرض سے خریدا گیا ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، خریدا اس لیے تاکہ آگے چل کر بیچوں گا، اس سے نفع کماؤں گا، تجارتی نفع، تو اس پر اجماع زکات ہے. سب سے نزدیک اس پر زکات واجب ہے کیونکہ وہ حاضر تجارت میں اور اس کی قیمت کا 40واں حصہ زکات سے نکالنا ضروری ہے. لیکن اگر نہ تو ذاتی استعمال کے لیے ہے، نہ تجارت کے لیے ہے، بلکہ نقل کشتی کے لیے رکھتے ہوئے اور قائمہ ہے، یعنی عام چراگاہوں پہ رہتے ہیں، ان کو الگ سے چارہ نہیں کرانا پڑتا، اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس پر زکات ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکات نہیں. وہ حنفیہ کے نزدیک وہ خیر قائمہ اسی حکم میں جیسے کہ اور مویشی ہوتے ہیں، بکریاں، اونٹ وغیرہ، جیسے ان پر زکات ہوتی ہے تو گھوڑے پر بھی زکات ہوتی ہے. اور امام شافعی کے نزدیک وہ جو ہے اس فرق پر کی طرح ہے جیسے کہ آپ جو آدمی نے اپنی سواری کے لیے رکھا ہوا، لہٰذا اس پر وہ زکات سے پائے. سمجھو. اور حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں
گھوڑوں پر سے خیل قائمہ سے زکات وصول فرمائی. سمجھے نا؟ اور یہ کہا کہ یا تو گھوڑے کی قیمت کا 40واں حصہ دے دو یا ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دے دو. تو فاروق اعظم نے زکات مقرر فرمائی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تھا زکات میں اور اپنی طرف سے یہ ایک نیا مد ایسا نکال دیا جس سے زکات وصول کی جائے. حضور کے زمانے میں زکات نہیں لی جاتی تھی اور فاروق اعظم نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کا بھی ایک موقف ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کی تائید بھی کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زکات گھوڑے خیل قائمہ پر واجب تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے گھوڑے ہوتے تھے جو غیر نسل کٹی کے لیے آتے ہیں رکھ لیے ہوں، بلکہ 2 قسم کے ہوتے تھے. یا تو آدمی کی اپنی سواری کے لیے ہے اس پر زکات نہیں تھی، یا تجارت کے لیے ہے تو اس کے مال تجارت کیا کہ اس میں ان کے اوپر زکات واجب ہوتی. لیکن ایسے گھوڑے جو نسل کٹی کے لیے رکھے جاتے ہوں اور جو قائمہ ہوں ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں وجود ہی نہیں. کیونکہ وجود نہیں تھا اس بات کے آپ میں زکات بالکل نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ ذرا مالدار ہو گئے زیادہ تو انہوں نے ایسے گھوڑے رکھنے شروع کر دیے نسل کٹی کی خاطر اور ان کو جنگلوں میں چرانا شروع کر دیا. تو اس پر حضرت فاروق اعظم نے زکات دی. زیادہ فاروق اعظم کا جو عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی مخالف نہیں ہے، نہ اس سے معارض ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ علت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی. وہ ایسے گھوڑے تھے ہی نہیں اور فاروق اعظم کے زمانے میں ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کو زکات عائد کر دی. یہی حضرت نے کہا. لو كانت الأراضي التي ترعى الغنم اشترى صاحبها كلاءها وحشيشها هل تطلب على هذه الأغنام السائمة وهل فيها زكاة أم لا؟ يعني إذا كان صاحب الغنم اشترى الأراضي كلاءها وحشيشها هل تطلب على هذه الأغنام السائمة؟ لا. إذا اشترى الأرض بنية رعي الغنم حتى يرعى الغنم في تلك الأرض فإنه لا يدخل في حكم السائمة. ليس على المسلم في أخذه صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قصيد بن راشد بن مالك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مهيب بن خالد قال حدثنا قصيد بن راشد بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. غلام کا مطلب بھی وہی ہے کہ اگر کافی خدمت کے لیے ہے غلام تو اس کو زکات ہے، لیکن اگر تجارت کے لیے ہے تو زکات ہے. الصدقة على اليتامى. وبه قال حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتى عليكم من زارة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما كانوا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. فروينا أنه يرسل عليه فقال فما سألوه الرحضا. وقال أين سألوك أنه حين فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الرجل يقتله منه إلا أكلة الخير أكلت حتى إذا امتد الخاصر فاستقبلت إلى الشمس فلا سفر وبالت ورقد وإن هذا المال قدرة وحدة فنعم صاحب المسلم ما آتى من المسكين واليتيم ومن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذ بغير حقيقة الذي يأكل ولا يشفع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
جس نمبر پر تشریف فرما ہوئے وہ جلسنا حولک، اور ہم آپ سے اس دن بیٹھ گئے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، کہ جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے تم پر میں اپنے باپ کی، وہ کیا ہے؟ ما یفتح علیکم، وہ دنیا کی خوشنمائی اور اس کی زینت جو تم پر کھول دی جائے، جو دنیا بہت آئے گی تمہارے پاس، اور دنیا کی رونق، زہرا رونق اور اس کی زینت تمہارے پر کھول دی جائے گی، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے پاس بہت آئے گا اور اچھا آئے گا۔ تو اس سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ دنیا کے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اوایات الخیر بالشر، کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے؟ یعنی جو چیز اپنی ذات میں خیر ہے کیا وہ شر کا سبب بن سکتی؟ یہ سوال دراصل اس نے اس لیے کیا کہ آپ کو فرمایا تھا کہ میں مجھے آپ نے کہا کہ دنیا کی جو مال و دولت ہے وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تو دنیا کی مال و دولت اور نعمتیں جو ہیں یہ تو اصل میں خیر ہے، انه لحب الخیر لشدید، تو وہاں پر خیر کا مراد کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت۔ تو دنیا کا مال و دولت اصل میں تو کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو کیا یہ خیر نتیجہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے شر پیدا کرنے میں؟ یہ مطلب ہے اوایات الخیر بالشر فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے سوال کے جواب میں۔ فقیل لہ، تو اس سائل سے کہا لوگوں نے کہ ماں صاحب، ارے بھائی تمہارا جو یہ معاملہ ہے تو تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکلم، تو تم تو حضور سے بات کر رہے ہو، حضور تم سے بات نہیں کر رہے، ایک جواب نہیں دے رہے تمہارے بات میں۔ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ حضور ان سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اس سوال کی وجہ سے، اس واسطے آپ جواب نہیں دے رہے، خاموش ہیں۔ توہینا، بعد میں ہمیں یہ دکھایا گیا، یعنی کہ ہم نے غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچے، یا ایسے موقع پر کہتے ہیں جو روحینا یا روحیہ فلاں، یہ یعنی اس کی رائے قائم ہوئی غور و فکر کے بعد، ہمارا گمان یہ ہوا غور و فکر کے بعد انہم ينزل علیہ، کہ آپ کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے۔ یعنی جو سوال کیا تھا وہ صاحب نے کہ کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے، تو اس کے جواب میں وحی آ رہی ہے آپ کے اوپر، اس وحی کے انتظار میں آپ خاموش ہیں۔ قال فمسح عنه الرقبہ، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا پسینہ پوچھا، رقبہ سنا پسینہ، کیونکہ وحی کے نزول کے وقت آپ کے اوپر بکثرت پسینہ آ جایا کرتا تھا، تو اس وقت پسینہ آ گیا، پسینہ پھر آپ کو پہنچا، وقال، اور سب فرمایا کہ این السائل، بھائی وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے؟ وکانہ حمدہ، اور ایسا انداز اختیار کیا آپ نے گویا کہ اس کی تعریف کیا کہ اچھا سوال ہے کہ کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے۔ اب آپ نے اس سے تصریح فرمائی کہ انہ لا یأتی الخیر بالشر، یعنی خیر جو ہے اپنی ذات پہ تو شر لے کر نہیں آتا، سمجھے نا؟ اور پہلے منہ کھا کر سمجھ لو اس کی جو جواب دیا ہے اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر اپنی ذات میں تو شر لے کر نہیں آتا، شر کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو خیر ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس خیر کا اگر آدمی غلط استعمال کرے یا بیجا استعمال کرے یا اس کے استعمال میں حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے۔ تو شر کا سبب وہ خیر نہیں ہے بلکہ خیر کا غلط استعمال ہے۔
اپنے بات کو کہنے کا ہے۔ اب آپ نے اس کو سمجھایا ہے ایک تمثیل سے، فرمایا کہ جیسے بہار کا موسم ہے، بارشیں برستی ہیں، اس کے نتیجے میں نباتات بہت اگتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ نباتات خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور جو ہے مجھے دیکھ کے ہری ہری نظر آ رہی چاروں طرف اور کھانے پر کمر باندھ لے اور کھاتا ہی چلا جائے اپنے معدے سے طاقت سے زیادہ کھا لے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا نا، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑھ جائے۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بلکہ جو گھاس اگی تھی باہر کے موسم میں اس نے جانوروں کو قتل کر دیا، یا تو مر جائے گا یا مرنے کے ہاتھ قریب پہنچ جائے گا، ہیگا ویگا ہو جائے گا، نس آ جائیں گے اور برا حال ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اس بیماری کا سبب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ جو سبزہ اگا تھا زیادہ کثرت تعداد میں، تو اس کثیر تعداد سے سبزے نے اس کو بیمار کر دیا یا قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں سبزہ سبب نہیں بلکہ اس سبزے کا غلط استعمال سمجھ۔ لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے تو اس نے کھایا ضرور یہ سبزہ، لیکن ایک حد تک کھایا، جب پیٹ بھر گیا، کوک بھر گئی تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ عادت جو جانوروں کی بتائی کہ اس کے بعد وہ اپنا سورج کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی وہ بکری اور اپنا پیشاب بہانا کیا اور پھر کرنا شروع کر، سمجھے نا؟ یعنی ایک دم سے سارا کچھ نہیں کھا گئی بلکہ وقفے سے کھایا، اطمینان سے کھایا اور حد میں رہ کر کھایا، تو کیا ہوگا؟ یہ خیر ہے، سمجھ ہے؟ تو اگر خیر کا آدمی استعمال صحیح کرے تو وہ خیر ہے، وہ کبھی شر نہیں لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے استعمال غلط کرے تو اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوگا۔ ارے سمجھے؟ اب دیکھو فرمایا کہ انہو لا یأتی خیر بالشر، خیر جو ہے وہ شر کو لے کر نہیں آتا، یعنی خیر بذات خود سبب شر کا نہیں بنتا، لیکن کیا ہوتا ہے وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ يَحْصُلُ أَوْ يُلِمُ، کہ وہ چیزیں جن کو بہار اگاتی ہے، بہار کے موسم میں جو سبزہ وغیرہ اگتا ہے ان میں سے کچھ سبزہ ایسا ہوتا ہے جو جانوروں کو قتل کر ڈالتا ہے یا قریب لے آتا ہے، جب قتل کر دیتا ہے، اور علم یعنی علم علم علمامن کو قریب لے آیا ہلاکت سے، سمجھ ہے؟ یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب وہ جانور اس کو حد سے زیادہ ہے، اللہ عاقلۃ اوروں کو تو قتل کر ڈالتا ہے مگر اس جانور کو قتل نہیں کرتا جو سبزے کو کھانے والا ہو، کس طرح کھانے والا ہو کہ عقل ہے تو اس نے کھایا ضرور، اچھا ایک تک کھا پی رہا تھا یہاں تک کہ جب اس کی کوکھیں پھیل گئی، آخرا کوکھ پھیل گئی یعنی اتنا کھا لیا کہ اس کے پیٹ بھر گیا اور چلتے میں کوکھ پھیل گئی، تو اس کا بڑا آئلہ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور سورج کے آنکھ کا استقبال کیا، سورج کی طرف وہ کیا تو خلقت و بالت، تو اس نے کیا کیا کہ خلقت یعنی بکرا بہانا کرنا، اس کو خلقت ہے، تو بکرا بہانا کیا اس نے اور وبالت پیشاب کیا، تو جو کچھ کھایا تھا اس کا جو گزرا تھا وہ نکال دیا، اس کے بعد میں کرنا شروع کر، ارے سمجھے نا؟ تو اس کو قتل نہیں کرے گا یہ سبزہ، کیونکہ اس نے سبزے کو غلط استعمال نہیں کیا بلکہ قاعدے کے مطابق اور حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا، ارے سمجھ
خضرۃ حلوہ، یہ مال جو ہے بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے۔ یہ تا جو لگائی نا بھائی، یہ تا تانیث کی نہیں ہے، مبالغے کی ہے، سمجھے نا؟ خضرۃ بہت سرسبز ہے، حلوہ بہت سرسبز ہے، جیسے علامہ میں تا جو ہے وہ کیا ہے؟ مبالغے کی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی تا مبالغے کی ہے، تانیث کی نہیں۔ یہ مال جو ہے بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے۔ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ، تو یہ ایک مسلمان کا بڑا اچھا ساتھی ہے مال، اگر آدمی کے پاس ہو۔ مَا أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جب تک آدمی اس مال میں سے دیتا رہے مسکینوں کو، یتیموں کو اور مسافروں کو۔ ارے سمجھے؟ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لیکن جو شخص اس کو لے گا ناحق طریقے سے۔ اب اس میں دونوں باتیں داخل ہو گئی، یا تو حاصل ہی کیا ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یا حاصل تو کیا ٹھیک طریقے سے لیکن خرچ کیا غلط ناحق طریقے سے، تو کیا ہوگا؟ کل کیا خود ہو جائے گا، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ یقین شہیداً علیہ یوم القیامہ، اور جب مال اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اس شخص نے مجھ کو غلط طریقے سے خرچ کیا۔ ارے سمجھ گئے؟ تو یہ جو میں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا کا کی جو رونق اور مال و دولت تمہارے پاس آنے والی ہے وہ کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں بری ہے، یا یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ جو خیر ہوتا ہے وہ سبب بن جاتا ہے اپنی ذات میں شر کا، لیکن خیر کو جب غلط استعمال کیا جائے تو وہ شر کا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو اگر تو مجھے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ جب مال آئے گا تو مال کی حرص، اس کی محبت، اس کی طمع تم کو ناجائز امور میں مبتلا کرے گی اور اس کے نتیجے میں تمہیں شر پہنچے گا۔ ارے سمجھ لیا بھائی؟ اچھا ذرا تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں، مجھے 10 منٹ کا کام ہے، وہ میں کر کے آتا ہوں، آپ لوگ انتظار کریں۔ الزكاة على الزوج والأيتام في الحج. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه قال فذكرت لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه بمثل سواء. قال كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من هديكم. وكانت زينب تنفق على عبد الله وعائشة في حجرها فقالت لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرني أن أنفق عليك وعلى عائشة في حجري من الصدقة؟ فقالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيسرني أني أن أتصدق على زوجي وعائشة من في حجري؟ وقلنا لا تقبل بنا فدخل فسأله فقال من هما؟
قال زينب فقال أي البيان؟ قال امرأة عبد الله. قال لنا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. جو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی یہ حدیث، مگر وہاں مختصر تھی، یہاں نسبتاً اس کی تفصیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرۃ فی المسجد، حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، اور ان کا دوسرا نام رائقہ بھی تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو مقالہ میں سب کرتے ہیں وہ لوگ وکانت زینب تنفق علی عبداللہ و ایتام حجریہ، اور یہ خرچ کیا کرتی تھی عبداللہ بن مسعود پر بھی اور ان کے جو زیر پرورش ان کے 3 بچے تھے ان کے اوپر بھی. وکانت عبداللہ یعنی وہاں یہ تھا پچھلے حدیث میں جب میں خود خرچ کرنا چاہتی تھی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اور میرے اولاد زیادہ حقدار ہے نا. یہاں یہ ہے کہ خرچ تو کیا کرتی تھی لیکن بعد میں پھر ان کا خیال ہوا کہ یہ بات حضور سے پوچھ لینی چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ کہ یہ کیا صدقہ میرا ادا ہو جائے گا اگر میں آپ کے اوپر خرچ کروں والا الزام حجری اور جو میرے زیر پرورش یتیم ہے ان پر خرچ کروں تو صدقے سے کافی ہو جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ چلی انتی تم ہی جا کر پوچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہیں کہ میں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے انصار کے خاتون کو پایا دروازے پر کہ حاجت مثل حاجت، اس کو بھی ایسی ضرورت تھی جیسے مجھے تھی، یعنی جیسے میں کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تھی ایسے وہ بھی اس کو بھی مسئلہ کو دریافت کرنا تھا اس کے لیے آئی. تو فمر علینا بلال، حضرت بلال ہمارے پاس سے گزرے. ہم نے کہا کہ ذرا جا کر آپ پوچھ لو خلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجزو عنی ان اتصدق علی زوجی و ایتام لی فی حجری، جا کر مسئلہ آپ پوچھ لو. وقلنا، اور ہم نے ساتھ میں بلال سے کہا کہ لا تخبر بنا، ہمارا نہ بتانا کہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی شوہر کی تبکی انہوں نے کبھی تو خطرہ تھا نا کہ بھائی شوہر کی تبکی ہوگی کہ بھائی میں شوہر کو صدقہ کروں بیوی شوہر کو صدقہ کرے. تو شاید اس وجہ سے حضرت بلال سے کہا کہ ہمارا نام مت لینا، ویسے جا کے مسئلہ پوچھنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زینب. قال ای الزیان؟ قال امرأة عبد اللہ. یہ کوئی بات آ گئی جو پہلی روایت میں آئی تھی. تو اب تصویر دونوں میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا تو اور پھر حضرت زینب کو حضور نے بلا بھی دیا. اب بلانے کے بعد فرمایا کہ نعم لہا اجران اجر القرابۃ و اجر الصدقہ. سمجھ گیا بھائی؟ تو جیسا میں نے عرض کیا حنفیہ نے اور مالکیہ نے اس کو معمول کیا ہے قائد پر صدقہ کاملہ پر، اور شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ زکات بھی دی جا سکتی ہے شوہر کو. اولاد کے بارے میں امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو زکات دی ہے، لیکن جو براہ کہتے ہیں یہاں وہ اولاد جیسی ایتام کی حجریہ، یہاں جو وہ یتیم تھے ان کے زیر پرورش ان کے لیے کہا گیا نا، ان کے براہ راست اولاد کے لیے کہا گیا. تو اس لیے آپ بھی کہتے ہیں اولاد کو بنی دی جا سکتی لیکن بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو دے سکتا ہے. حنفیہ کیا دونوں کو نہیں کہہ سکتے، اور یہ حدیث معمول ہے صدقہ نافع. جی یہ دوسرا اسی قسم کا واقعہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو المؤمنین ہیں
روضہ مطہرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ علی اجر، کیا مجھے ثواب ملے گا ان انفق علی بنی ابی سلمہ، اگر میں خرچ کروں ابو سلمہ کے بیٹوں پر؟ مراد یہ کہ ان کے جو پہلے طور تھے ابو سلمہ، ان سے جو ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کے نکاح سے، تو آیا وہ جو بیٹے ہیں میرے ان کے اوپر اگر میں خرچ کروں تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ انما ہم بنیہ، وہ بہرحال میرے بیٹے ہیں۔ فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت کیا ہے، ہاں خرچ کرو، پر فلکی اجر ما انفقت۔ یہاں بھی حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ صدقہ نافلہ کے لیے ہے یہ کہ ان کو جو اپنا خرچ کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کس نے پڑھا تھا؟ عبد اللطیف، عبد الحفیظ، عبد اللطیف، عبد اللطیف۔ اچھا اب کون ہے؟ عبد الحفیظ۔ اچھا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه يعطيكم من زكاة ماله ويعطيك الحج. وقال الحسن من اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطيك المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أجراءه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لهب حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. باب قول اللہ تعالی وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، یہ جو مصارف زکات ہیں ان میں سے 3 کی تشریح اس باب میں کرنا چاہتے ہیں، ایک رقاب کی اور غارمین کی فی سبیل اللہ۔ تو رقاب کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وذکر عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تو انہوں نے جو فرمایا کہ یعطیکم من زکات مالی، کہ اپنے مال کی زکات میں سے وہ کسی غلام کو آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یوں سمجھو کہ جمہور نے تو وفی الرقاب کی تفصیل یہ کی ہے کہ اگر کوئی غلام ہے اس کو اس کے آقا نے مکاتب بنا دیا اور بدل کتابت ادا کرنے کے لیے اس کے بعد پیسے نہیں، تو کوئی شخص اپنی زکات سے اس کو اتنے پیسے دے دے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مولا کو بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ جمہور کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے، سمجھے نا؟ لیکن بعض فقہا نے اس میں اس بات کو بھی داخل کیا ہے کہ کوئی شخص ایک ویسے ہی باقاعدہ ایک غلام ہے، پھر نہ مکاتب ہے نہ مدبر ہے نہ کچھ، پھر ہے۔ اب کوئی شخص غلام کو زکات کے مال سے اس کو خریدے اور خرید کر اس کو آزاد کرے، جس وقت خرید رہا ہے اس وقت میں وہ نہ مکاتب ہے نہ مدبر ہے نہ کچھ ہے، 100% غلام، لیکن خرید رہا ہے اس نیت سے کہ اس کو خرید کر میں آزاد کر دوں گا۔ اب 1000 روپے کا خریدا مثلا اور خرید کے پھر اس کو آزاد کر دیا تو کہتے ہیں اس سے بھی زکات ادا ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس کا یہ قول یہاں پر مذکور ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ عبداللہ بن عباس کا مذکور ہے کہ یوسف کو بھی زکات مالی، کہ اپنے مال کی زکات میں سے آدمی آزاد کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ان فقہا نے یہ بتایا جو میں نے کیا تو پیسوں سے غلام خریدے اور پھر اس کو آزاد کر دیں۔ حالانکہ اس کی وہ تصویر ہو سکتی ہے جو جمہور کہتے ہیں یوسف کو من زکات مالی،
کہ اس کا بدل کتابت ادا کر دے اور بدل کتابت ادا کرنے کے نتیجے میں وہ آزاد ہو جائے، تو یہ تفصیل کی جا سکتی ہے. اور سورہ بلاد عباس سے یہ قول جمہور سے مسلک کے خلاف ہے. اور سمجھ رہے بھائیوں، اور فرمایا وجوہ فی الحج، اور حج میں بھی دے سکتا ہے زکات، جس کے معنی حنفیہ کے نزدیک تو یہ ہے وفی فی الحج سے کہ ایک شخص ہے وہ حج کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن راستے میں بیچارے کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا اور یا رک گیا، نہیں سکتا کہ ویسے رک گئے، سمجھے نا. اب بیچارہ آگے جانے پر قادر نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں، زیادہ راہ. تو آپ اگر اس کو پیسے دے دیں تملیغاً تو بھائی تم پیسے رکھ لو، اس سے اپنے کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری کرو اور اسی سے سفر کرو حج کا، تو کوئی حرج نہیں. ارے سمجھے نا. یا کسی فقیر کو، وہ جو میں نے ابھی بتایا جو اس کو کہتے ہیں منقطع الحاج. کیا کہتے ہیں؟ منقطع الحاج، یعنی حاجیوں سے یہ منقطع ہو گیا، کٹ کر رہ گیا، ابھی جا نہیں پا رہا ہے، تو اس کو آپ پیسے دے دو تاکہ وہ زیادہ راحت بھی لے لے اپنا اور صبر کا راستے کا خرچہ بھی لے لے، تو جائز ہے. اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کسی فقیر کو اتنے پیسے دے دو تبلیغاً جس سے وہ حج کر سکے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ بھی جائز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو سب سے نزدیک جائز ہے اس طرح کرنا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ صاحب نصاب تو ہے، فقیر ہے، لیکن اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ حج کرے. اب اگر آپ اس کو پیسے دو گے کہ جاؤ حج کر لیں گے، تو حنفیہ کے نزدیک اس سے زکات ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، لہٰذا اس کو زکات دینا جائز نہیں. اور جہاں تک حج کا تعلق ہے، حج کے اوپر فرض نہیں ہوا کیونکہ اس کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس. لہٰذا اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہو کہ جا کر اس سے حج کرتے، تو یہ حنفیہ کے نزدیک اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. تو بات کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے بھی ادا ہو جائے گی، بیوی سے بڑی لاز ادا کریں. سمجھے نا؟ تو یہاں جو ہے تو یورپی فی الحج، اس کے پہلے دو معنی جو میں نے بتائے کہ منقطع الحاج کو دینا یا کسی فقیر کو دینا تاکہ وہ حج کر لے اس سے، یہ تو مسلم ہے اور یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات جو میں نے کہی تھی وہ مسلم نہیں ہے کہ جو شخص فقیر نہ ہو اس کو پیسے دیے جائیں کہ جا کر حج کرو. ارے سمجھ گئے؟ وقال الحسن رحمہ اللہ علی طرح اباہ من الزکات جائز. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو زکات کے مال سے خرید لے تو یہ بھی جائز ہے. یہ اس مسلک پر ہے جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ آزاد آدمی کو، غلام کو خریدنا اس نیت سے کہ میں خرید کر آزاد کر دوں گا، تو یہ زکات کے مال سے خریدنا باغ کے نزدیک جائز ہے. امام بخاری کا آدمی کی طرف معلوم ہوتا ہے. حسن بصری بھی بلائے اسی کے قائل اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی صرف اپنے باپ کو خریدے زکات کے مال سے اور نیت یہ ہو کہ جو ہی میں خریدوں گا خرید کے ہی وہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ باپ اگر بیٹا باپ کو خریدنے سے کیا ہوتا ہے فوراً ادا ہو جاتا ہے، یہ ادا ہو جائے گا. اس لیے ایسا کہ خرید ہو جائے گا. میں بتا چکا ہوں پہلے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا رقاب کا، بلکہ وہ محصول ہے بدلے کتابت ادا کرنے کی. سمجھ گئے؟ اچھا، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجِّ، اور کہتے ہیں کہ زکات دے سکتا ہے آدمی مجاہدین ہوئے اور ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا. تو اس کی میں تفصیل پہلے بتا چکا ہوں کہ
مجاہدین کو دینے کے کیا معنی ہے کہ یا تو وہ فقیر ہو مجاہد تو اس کو اسلحہ دے دیا جائے مثلا زکات سے، یا فقیر نہ ہو لیکن جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے اور راستے میں اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے پیسوں کی، جبکہ اصل اپنے مکان میں تو اس کے پیسے بہت ہیں لیکن وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، یہاں پر اس کے پاس اسباب میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو زکات سے دیا جا سکتا ہے، جس کو اصطلاح میں منقطع الغزات ہے، منقطع الغزات، جب دوسرے قاضیوں سے منقطع ہو کر رہ گیا، الگ ہو کر فریکچر ہے، اس کو دے سمجھ گئے۔ لیکن یہ مانا نہیں ہے کہ غنیہ اچھا خاصا اس کو زکات کے پیسے دے دو کہ میں جا کے جہاد میں ٹینک خرید لے رہے ہیں، تو یہ غریب وہ امیر صاحب نصاب اور غیر مستحق کے لیے ممکن ہے۔ ثم تلا انما صدقات للفقراء الآیہ، پھر حسن بصری نے انما صدقات للفقراء والی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ فی ایہا اعطیت اشرک، ان 8 مصارف میں سے کس مصرف میں بھی دے دی جائے گی زکات تو ادا ہو جائے گی۔ یہ تفصیل کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ زکات میں ضروری ہے کہ 8 مصارف میں سے ہر مصرف کو کچھ نہ کچھ ضرور دے، سمجھے نا؟ تو اگر کہ مختلف بھی نہیں ہو کیا لیکن ایک روایت ہے تو اس کے درج کر رہا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ایہا اعطیت ان 8 میں سے جس مصرف میں بھی زکات ادا کرتی دے دی جائے تو ادا ہو جائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خالدا احتبس اذراعه فی سبیل اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید نے اپنے جرحیں روک لی ہیں، یعنی وقف کر دی ہیں اللہ کے راستے۔ یہ آگے آ رہا ہے حدیث جو مسند آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے، تفصیل اس میں آئے گی، لیکن یہاں لانے کا منشا یہ ہے امام بخاری کا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص زکات کے پیسے سے کوئی چیز وقف کرتے تو اس کو بھی زکات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد کے بارے میں آپ نے تعریف کی اس بات کی تو انہوں نے اپنے دن میں اللہ کے راستے میں وقف کر دی، تو آگے میں تفصیل کروں گا۔ وجود کرو حالانکہ لا ابو لاس ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام زیاد بتایا گیا ہے، بعض قتیبہ کہتے ہیں بعض زیاد کہتے ہیں، اور پورے ذخیرہ حدیث میں 2 حدیثیں ان کے اوپر بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حدیث صدقہ سے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوال کیا صدقے کے موقعوں پر حج کرنے۔ اب اگر یہ اونٹ آپ نے ان کو تبلیغاً دے دیے تھے تو کوئی شکایت کی بات نہیں، اگر اونٹ دے دیے صدقے میں زکات میں تو زکات ادا ہو گئی جب تبلیغ کی تو، اور اگر عاریہ کر دیے تھے تو بندہ حج کر زیادہ واپس کر دینا ہے تو اس کی بھی گنجائش، کیونکہ صدقے کے اونٹ ہیں ابھی مستحقین تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے کسی دوسرے مستحق کو آپ دے دیں تو بھائی ذرا خود استعمال کر دو، کچھ دنوں کے بعد واپس کر دو، تو بالآخر اس کی مالیت بالآخر فقرائی ہو جائے، تو یہ بھی جائے۔ ارے سمجھتے بھائی، لیکن اس سے وہ مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا جو میں نے ابھی دیکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن حج نہیں چھوڑی جا سکتا ہے تو اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، یہ یہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سواری کرائی صدقے کے اونٹوں پر، اب سواری اگر بطور تبلیغ تھی تو کوئی شکایت بھی نہیں، اور اگر بطور تبلیغ نہیں تھی بطور مباحت تھی تو عاریت ہے، اور عاریت سے جو ہے زکات کے مال کو کسی مستحق ہی کو کچھ عرصے کے لیے مالی حاجت دے کے نہیں دی ہوتی ہے۔ ارے سمجھ گیا بھائی، آگے بڑھیا جس سے بھی بڑھیا
بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله تعالى بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل من هو ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس عذراءه وأعقده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صدقة ومثلها معها تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله. یہ حدیث بھی کئی جگہ آگے آئے گی اب یہاں قریب آ رہی ہے، اس لیے اچھی طرح اس کو سمجھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا. اب بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضور نے صدقے کا حکم دیا تھا اور پھر لوگوں سے وہ صدقہ وصول کرنے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا گیا. اور بعض روایت معلوم ہوتا ہے کہ جس صاحب کو بھیجا تھا وہ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ. یہ جا کر صدقہ لیتا ہے لوگوں سے، لیکن آ کر شکایت کی کہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے مجھے صدقہ دینے سے انکار کر دیا. ایک ابن جمیل، ایک خالد بن ولید اور ایک عباس بن ولید. تو کہتے ہیں کہ فقیل آپ سے کہا گیا کہ منعت جمیل و خالد بن ولید و عباس بن ولید، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تینوں کے بارے میں الگ الگ تبصرہ فرمایا. تو پہلے کہا ابن جمیل کے بارے میں کہ مایت سے ابن جمیل اللہ انہ کان فقیرا فاغناہ اللہ ورسولہ، کہ ابن جمیل بدلہ نہیں رہے ہیں مگر اس بات کا کہ وہ فقیر تھے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا، اللہ نے اس کے رسول کا نام غنی کر دیا. یہ ایک طرح سے تنگ ہے کہ یہ جو زکات منع کو دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ درحقیقت بدلہ دے رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا. یعنی اللہ نے غنی کیا تو اس کا تقاضا تو اصل میں یہ تھا کہ کیا کرتے، شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی مزید اطاعت کرتے، لیکن الٹا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ زکات دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ صاحب تھے ابن جمیل، فقر و فاقے کا شکار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مال مویشی دی. سمجھے نا؟ اب یہ مال مویشی جب آئے تو جناب ان کی ملاقاتیں حضور سے کم ہو گئی، مال مویشی میں زیادہ مشغول رہنے لگے. یہاں تک کہ وہ اتنے زیادہ ہوئے مال مویشی کے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا. تو مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ جا کر باڑہ بنایا اور اس کے اندر جانوروں کو رکھا. اب دن پر اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے. شروع میں 5 وقت کی نمازوں میں آ جاتے تھے باوجود ان مویشیوں کے ساتھ مشغول رہنے کے، لیکن رفتہ رفتہ یہ جماعت کی نمازیں چھوٹنی شروع ہوئی. لیکن جمعہ کو آنے لگے، پھر یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا اللہ. اور اتنے مشغول اب رمض ہوئے اپنے مال مویشی کی دیکھ بھال میں کہ جب فاروق اعظم ان سے زکات دینے کے لیے گئے تو کہا کہ کیا جزیہ لینے آئے ہو؟ تو ایسی فضول بات کی. تو حضور نے جب اطلاع ملی تو آپ نے یہ جملہ فرمایا، یہ جو بدلہ دے رہا ہے یہ کس بات کا بدلہ دے رہا ہے کہ ایسے کیسے فقیر تھا اللہ نے ان کو غنی کر دیا. یہ وحسن ہے. ارے سمجھے نا؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے، بعض کہتے ہیں منافق نہیں تھے لیکن بس غلطی ہو گئی. بابا کو تو منافق نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن غلطی ہو گئی. لیکن کچھ عجیب پرکار معاملہ یہ ہے
کہ اس واقعے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ان کا زکات وصول کرنا. اب یا تو سزا فرمایا تھا عذاب کے طور پر فرمایا اللہ بچائے جس کا بات بار آپ نے فرمایا کہ اس سے زکات وصول نہ کرنا. قرآن سے اسے زکات نہیں وصول کی جاتی تھی. اکبر سے ایسا ہوتی سال دنیا زکات کی وقت تھی. اب کیا یہ تھا تکوینی حکم تھا کہ آپ اب اس سے زکات وصول نہ کرو. یہ اللہ بچائے عذاب بھی ہو سکتا ہے. اس بات کا جو تم نے مطلب انکار کیا تب تمہارے سے تو زندگی بچ تم جانو تمہارا مال جانے. اللہ ہی جانے کیا جو پیچھے راز تھا لیکن شاید یہ وجہ ہو. بہرحال جنہوں نے ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے تو بڑا غلط انکار کیا. اور پھر آگے سا فرمایا اپنا خالد بن ولید کا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا. فإنکم تظلمون خالد تم بیچارے خالد بن ولید کو ظلم کر رہے ہو اس سے زکات مانگ رہے جو اس لیے کہ قد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. انہوں نے تو اپنے جرحے اور اپنا سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا جملے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ تو خالد بن ولید ایسے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے جرحیں بھی سارے وقف کر دیے ہیں جہاد کے لیے. اپنا سارا سال سامان بھی وقف کر دیا ہے جہاد کے لیے. تو وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ زکات دینے کا انکار کرے؟ تو اس بات سے کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ زکات نہیں دے. ارے سمجھے ایک معنی تو اس کے لیے. دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ اپنا ساز و سامان تھا سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں جس کے اوپر وہ زکات ہے. ارے سمجھ گئے یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. البتہ امام بخاری تیسرے معنی بنا لے. وہ تیسرے معنی یہ کہ یہ جو انہوں نے جرحیں وقف کی ہیں اور اپنا ساز و سامان وقف کیا ہے اسی وقت کرنے سے ان کی زکات ادا ہو گئی. اب اس پر مزید زکات لینے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ امام بخاری یہ کہتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی مال اپنا وقف کرتے تو وقف کرنے سے بھی زکات ادا ہو جاتی ہے. اور وہ اسی سے استدلال کرنا ہے کہ دیکھو جو مطلب ہم کہتے ہیں استدلال اس سے درست نہیں کہ مطلب وہ ہے جو ہم نے ابھی بتایا کہ یا تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سامان تھا سب وقف کر چکے اب کوئی چیز واجب زکات باقی نہیں رہی ان کے پاس. یا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے صاحب خیر آدمی ہے دونوں کا سارا سامان وقف کر دیا ہے تو وہ زکات کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی عذر ہوگا. چلیے لہٰذا ان سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے. ارے تو سمجھ رہے ہو؟ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت عمر کو بھیجا تھا آپ نے زکات صدقہ وصول کرنے کے لیے تو یہ زکات نہیں تھی بلکہ صدقہ نافلہ. اگر یہ بات کی جائے تو بات بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے. جو خالد بن ولید سے جو مطالبہ کر رہے ہو تو مطالبہ کرنا نہیں چاہیے. اس بات سے کہ انہوں نے تو اپنا سامان سارا اللہ کے راستے میں وقت کر دیا ہے تو تھوڑا وقت بچا ہے اس کو کیا تم جا کے صدقہ نافلہ مانگ رہے ہو. سمجھے جو مانے وہ کرنا آگے فرمایا وہ امر عباس بن عبد المطلب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے چچا ہے. وہ یہ تھا کہ جو فاروق اعظم گئے نا وصول کرنے حضرت عباس سے تو حضرت عباس نے کچھ کہا ہوگا میں تو دے چکا ہوں زکات پہلے اتنے سال. اصل میں وہ 2 سال کی چٹی زکات نکال لیتے
جیسے آگے آ رہا تھا انہوں نے کہا ہوتا کہ میں تو نکال چکا ہوں زکات. اور فاروق اعظم سمجھے نہیں کہ یہ اس کا وجہ ہے کہ اگلے سال کی زکات میں نکال دیں. تو اس بات سے فاروق اعظم نے مطالبہ کیا کہ نہیں کہ میں تو لوں گا, انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اور جب کوئی اعتراض کیا تو جب بات سے کچھ تھوڑی سی عمر کے ابتدائی میں تھوڑی سی گرمی تو تھی, تو فاروق اعظم نے کوئی لہجہ کوئی درست کا ایکسپریشن کیا جب بات ہوا. تو اس وقت عباس نے کہا تو بتایا میں چچا ہوں رسول اللہ سے, بولا آپ مسلم ہو ابھی تو تمہیں اس طرح مجھ سے بات نہیں کرنی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہ آئے واپس اور سارا علاقے والے ہوا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امل اخبار صرف کام اور رسول اللہ جیسا کہ عباس نے کہا وہ واقعی میرے چچا ہیں, سمجھے نا. تو اس سے ایک طرف پر تبدیل کرتے فاروق اعظم کو اس بات کی کہ تمہیں ان سے گفتگو کرنے میں کوئی درستی یا سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرے یہ کہہ دیا کہ اب ہونے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ ان سے زکات کو رعایت ہو زکات وکات کو ہونے میں پر یہ آگے صدقہ تو ممبر ان پر صدقہ واجب ہے اور اسی جیسا اور جیسے میں نے کیا تو وہ اکٹھا 2 سال سے دیتے تھے نا, تو مطلب ہے کہ وہ پہلے دے چکے ہیں اور اب آئندہ ہم ان سے وصول کریں گے تو 2 سال کا وصول کریں گے. اس وقت لے کے حاضر ہے سمجھ یہ مطلب تابعهم بالسنات على وقال المساق على الناس عليه مع القانون الدرج تصديقا على الاسلام. سمجھ گیا بھائی؟ چلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.